اکثر ماں باپ بچپن سے ہی بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ بڑے ہو کے ڈاکٹرز یا وکیل بننا ہے، اور بچوں کو یہ سب بنانے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بہت سا پیسہ کمایا جائے اور معاشرے میں اونچا مقام ہو۔ اس لیے ماں باپ بھی لاکھوں روپے دے کر ان یونیورسٹیز میں داخلہ کرواتے ہیں، اور پھر وہی داخلے کے پیسے واپس وصول کرنے کے لیے لوگوں سے باری باری فیسیں لیتے ہیں۔ ہم مانے یا نہ مانے، معاشرے میں ہم لوگوں نے یہ معیار بنا لیا ہے کہ ڈاکٹرز وکیلوں کا اسٹینڈرڈ ہائی ہوگا، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، بڑے بڑے بنگلے ہوں گے۔ ڈاکٹرز وکیلوں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن شاید اللہ کی کتاب پڑھنا اور سمجھنا بھول گئے، جس میں سچ بولنا اور رحم کرنے کی تلقین کی گئی۔ نہ تو وکیل سچ بولتا ہے اور نہ تو ڈاکٹر رحم کرتے ہیں، دونوں کی فیسیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ شیطان سے زیادہ لوگ ڈاکٹرز وکیلوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر جائز طریقے سے معاوضہ لیا جائے، لیکن اب تو ظلم کی انتہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لوگوں تم کو مال کی محبت نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ قیامت کے دن ہم لوگوں کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں۔ عمر کہاں صرف کی اور جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنے علم کو کیسے استعمال کیا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ میری مخلوق کے لیے اپنے علم سے کیا آسانیاں پیدا کی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ نہ سمجھے کہ دوسرے پیشہ ور لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہم سب کو اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے اور اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، سچی توبہ کریں اور اپنے علم کو اللہ کی مخلوق کے لیے صرف کریں، اور اپنا اجر صرف اللہ سے مانگیں۔ دنیا میں جھوٹ بول کر اور ظلم کر کے گھر بنانے سے بہتر ہے کہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے گھر بنایا جائے۔ اللہ اللہ